الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں کل تک الحمدللہ ہم لوگوں نے 5 پارہ مکمل کر لیا تھا اور آج 6 پارے کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 6 سٹارٹ ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے، 21ویں رکوع کے مڈ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے کہ برائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آواز کو بلند کرنے والے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیبت کو بالکل قطعی ناپسند کرتا ہے۔ کسی کے خلاف کوئی بات کہی جائے پیٹھ پیچھے تو صرف اس طرح سے گنجائش ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو، یعنی کوئی مظلوم اگر قاضی سے یا حکومت سے کسی کی کمپلین کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف باتیں کہنی پڑے گی، تو وہ جائز ہے۔ باقی علی اعلان کسی کی عزت کو اچھالتے پھرنا یہ ایک دم بھی قطعی ناپسند ہے اللہ کے نزدیک۔ رکوع نمبر 22 جو کہ آیت نمبر 153 سے 162 تک پر مشتمل ہے، اس میں آیت نمبر 153 میں ہے کہ اے نبی، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ اصل میں علماء یہود میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو تب تک نبی تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہم کو کتاب لکھی ہوئی لا کر نہیں دیں گے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تورات لکھی ہوئی، آپ ہم کو لکھی ہوئی کتاب لا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہ انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہمیں دکھلاؤ اللہ کو علانیہ اپنے سامنے، تو آپ پکڑا تو ان کو کڑک نے اس گناہ کی پاداش میں۔ یہ بات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ ان لوگوں نے ایسی ڈیمانڈ کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بجلی گرا دی، یہاں تک کہ سب مر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد پھر زندہ کر دیے گئے۔ آیت نمبر 154 سے 156 تک یہود کی اور عہد شکنیوں کا ذکر ہے، ان کی ڈھٹائیوں کا، کہ ہر بار انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے تو بچڑے کو معبود بنا لیا، اور ہفتے کے دن میں زیادتی کی، اور عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے۔ تو ان سب کہنے کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آیت نمبر 157 میں ہے کہ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو، جبکہ اللہ کے رسول قتل ہو ہی نہیں سکتے، انبیاء کا قتل ہوا ہے، رسول کا قتل نہیں ہوا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اس لیے ان کا قتل نہیں کر سکے۔ انفیکٹ واضح کر دیا گیا آیت نمبر 157 میں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ایک تشبیہ بنا دی گئی ان کے سامنے، اور ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں ہے بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف۔ آل عمران کی آیت نمبر 54 کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے غداری کی تھی اور رومن سولجرز کو لا کر پکڑانے کی کوشش کی تھی۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی یہودا جو غدار تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی، یہاں تک کہ جو رومی فوجی تھے وہ اسی کو اٹھا لے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کی۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جب سیکنڈ کمنگ ہوگی، جب دوبارہ آئیں گے تو سارے کے سارے اہل کتاب جو تھے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا جو ان کی حقیقت پہ پھر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ امتی ہو کر آئیں گے، وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، لیکن جب حقائق کو واضح کریں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے ان پر۔ رکو نمبر 23 میں 163 سے 171 تک کی آیات ہیں، اور یہ دو کنکلوڈنگ رکوع ہیں سورہ نساء کے، آخری دو رکوع آپ پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 163 اور 164 میں 12 انبیاء کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورتی سے کرنے کے بعد اگلی آیت نمبر 165 میں نبوت کا بنیادی مقصد اور اصل فلسفہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 165 ہے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہ رہ جائے لوگوں کو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اتمام حجت ہے رسولوں کا بھیجنا، کہ دنیا میں انسان ٹیسٹ کے لیے ہے، آزمائش کے لیے آیا، امتحان کے لیے، تو روز آخرت انسان یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تو نے ہمیں آزمایا تو امتحان تو لیا لیکن کوئی ٹیچر تو نہیں بھیجا، اے اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہوتا، ہم کو کوئی بتانے والا آیا ہوتا تو ہم ضرور بالضرور ایمان لے آتے اور ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ تو یہ بات انسان نہ کہنے پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو پہلے ہی بھیج دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا اور کیسے کرنا ہے۔ آیت نمبر 166 میں ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے اس کے لیے اللہ گواہ ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اب اتمام حجت ہو چکا ہے، گواہی اللہ کی کافی ہے۔ آیت نمبر 167 سے 169 میں ہے کہ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی اتمام حجت کے بعد بھی۔ آیت نمبر 170 ہے، یہ آیت جو ہے اس سورہ کی حرف آخر ہے گویا۔ اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، اب تم ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اور یہ بہت چیلنجنگ انداز میں کہا جا رہا ہے، اسی میں تمہارا خیر ہے، تمہارا بھلا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اور آیت نمبر 171 میں اہل کتاب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب دین میں زیادتی مت کرو، مسیح تو بس اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ اور اس کی روح، اور آگے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، اور ٹرینٹی مت کہو، باز آ جاؤ اس سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جان لو کہ اللہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے بیٹا ہو۔ اس کے بعد رکو نمبر 24 ہے جو کہ آیات 172 سے 176 تک مشتمل ہے۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح کو تو اس بات سے کوئی عار نہیں تھی کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے کو کہلائے، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس بات سے عار ہے۔ آیت نمبر 173 میں کہا اور جنہوں نے عار محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا، بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تم پر واضح کتاب نازل کر دی ہے۔ اور یہ برہان اور نور اور کتاب جو کہا گیا ہے نورا مبینہ، روشن نور، وہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 175 میں ہے پس جو لوگ اپنے رب پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا صراط مستقیم کی۔ آیت نمبر 176 میں جو کہ آخری آیت ہے، کلالہ کے بارے میں وضاحت ہے۔ آیت نمبر 12 میں اسی سورہ نساء کی قانون وراثت کے ضمن میں ایک لفظ آیا تھا کلالہ۔ کلالہ مطلب وہ مرد یا عورت جس کے نہ ہی والدین ہو اور نہ ہی اولاد، تو اس کے بارے میں وراثت کا حکم تھا لیکن لوگوں کو واضح نہیں ہوا تھا، تو آیت نمبر 176 میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نساء مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ جانیں گے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ جو کہ سورہ نمبر 5 ہے ترتیب مصحف میں، اس میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں، اور سورہ مائدہ کے سٹارٹنگ سے قرآن مجید کی دوسری منزل کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے، دوسری منزل یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔
اور مائدہ کا جوڑا ہے نساء، یعنی اس سے پہلے جو سورہ ہم لوگوں نے جانا، یہ دونوں سورہ نساء اور سورہ مائدہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، مضامین کی سملیرٹی کی بنیاد پر۔ باقی جو 4 مدنی صورتیں ہیں یعنی بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ 2 بنیادی موضوعات پر بحث کرتی ہیں، ایک تو اہل کتاب پر اتمام حجت اور دوسرا احکام شریعت اسلامی۔ تو ان دونوں موضوعات پر ابتدائی خاکہ تو سورہ بقرہ میں پیش کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں مزید وضاحت ہے انہی موضوعات پر، اور مائدہ میں تکمیلی صورت میں یہ باتیں ہیں، یعنی احکام شریعت اور اتمام حجت اہل کتاب پر یہ اپنی تکمیلی صورت میں سورہ مائدہ میں ملے گی۔ اور معاشرے میں بلند ترین سطح پر کچھ احکام دیے گئے ہیں معاشرتی اس سورہ میں، مثال کے طور پر کھانے میں حلال و حرام اور قتل ناحق کی حقیقت، اسلامی تعزیرات، شراب اور جوئے کا حکم اور قسم کا کفارہ، چوری کی سزا، یہ ساری چیزیں اس سورہ میں ملے گی۔ اس کے علاوہ اہل کتاب سے خطاب کی جو ابتدا ہے وہ سورہ بقرہ میں ہوئی تھی، اور یہاں پر آ کر فیصلہ کن مرحلے میں وہ بات آ جائے گی اہل کتاب کے لیے۔ سورہ نساء کا آغاز یا ایھا الناس سے ہے اور سورہ مائدہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یعنی کہ دونوں میں نسبت زوجیت ہے۔ اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ۔ اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 5 پر مشتمل ہے، اور یہاں اس رکوع میں حلال و حرام کی تفصیلات ہیں، خصوصاً کھانے کے بارے میں۔ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد مینس ہوتا ہے گرہ، اور عقود ان سبھی معاہدے کو کہتے ہیں جو طے پائے ہوں، یعنی سارے ایگریمنٹ، سارے کانٹریکٹس۔ تو اگر ہم غور کریں تو پورے کی پوری ہماری سماجی اور معاشرتی جو زندگی ہے وہ معاہدے پر ہی تو ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ شوہر بیوی کو نان نفقہ دے گا اور بیوی اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اولاد کی پرورش کرے گی، یہ ایک کانٹریکٹ ہی تو ہے۔ والدین اور اولاد کے بیچ بھی ایک ہڈن کانٹریکٹ ہے جو زبان سے کبھی نہیں کہا گیا اور پیپر پہ کبھی سائن نہیں کیا گیا، لیکن ایک کانٹریکٹ تو ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی کھپائیں گے اور اولاد ان کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی۔ اسی طرح امپلائر اور امپلائی کا رشتہ ہے کہ آپس میں کانٹریکٹ ہے۔ تو یہ پوری جو ہماری معاشرتی زندگی ہے نا، یہ پوری ایک کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہی ہے۔ تو جو انسان کے اندر اپنے معاہدے کو پورا کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو سماجی زندگی ہماری بالکل خراب ہو جائے گی، اس سے بہت بڑا فساد واقع ہو جائے گا پورے سماج میں۔ آیت نمبر 1 میں ہی آگے ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی قسم کے جانور سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کو حلال مت جانو، یعنی جو شکار حلال بھی ہے لیکن حالت احرام میں ان کی ممانعت آ گئی۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ اور آیت نمبر 3 میں آ گیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ تو جو چیزیں حرام ہیں کھانے میں وہ یہ ہیں، اللہ نے اس کو واضح کر دیا، اور پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں، ایکسیپشن بھی ہے اور کیسی کیسی سچویشن میں ہے وہ ہے۔ اور اسی آیت میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ بہت عظیم آیت ہے، اور بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے تو نازل ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ یہود نے اس آیت کو دیکھ کر کہا کہ آپ کی کتاب میں جو یہ الیوم اکملت آیت ہے، اگر یہ ہمارے کتاب میں ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ آیت نمبر 5 میں تفصیلات ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ حلال جانور ہونا چاہیے اور وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور آیت نمبر 5 میں ہی ہے کہ تمہارے لیے یہ بھی حلال ہے کہ اہل کتاب کی خاندانی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے یعنی یہود اور نصارہ کی خواتین کو مسلمان اپنے گھر لا سکتے ہیں نکاح کر کے،
لیکن اس کا الٹا جائز نہیں ہے کہ اپنی مسلمان بیٹی کو اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. کئی کنڈیشنز ہیں اسکالرز دیتے ہیں. بہرحال جو علت موجود ہے قرآن مجید میں تو وہ قیامت تک رہے گی. رکو نمبر 2 جو کہ آیات 6 سے 11 تک پر مشتمل ہے، اس میں آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض آ گئے. یا اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک. تو یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں. باقی جو ہمارا طریقہ وضو ہے وہ سنت اور فرض ملا کر وہ شکل آتی ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو زیادہ پاکی حاصل کرو، مطلب کہ غسل کرو پھر. اور اسی آیت میں ہے کہ اگر بیماری میں ہو یا سفر میں ہو یا پانی کی عدم موجودگی ہو تو ایسی صورتحال میں تم تیمم کر سکتے ہو، یعنی پاک مٹی کا قصد کرو. اور آگے فرمایا کہ اگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی یہ جو احکام ہے یہ تمہارے اوپر کسی طرح کی مصیبت ڈالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری پاکی کے لیے، تمہاری صفائی کے لیے ہیں. آیت نمبر 7 میں اہل ایمان کو سمعنا وعطانا کا وعدہ یاد دلایا گیا ہے، جو کہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں مینشنڈ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ابھی کل ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 آئی تھی کہ انصاف کو قائم کرو، بس ذرا سا لفظ کی ترتیب کو بدل کر یہاں پر پھر وہی آیت آئی ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. تو پھر سے یہ تاکید آ گئی ہے. اور یہاں پر تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، یعنی دشمنی میں بھی تم عدل سے نہیں ہٹ جانا. اور آیت نمبر 11 میں اے اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا. جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. اور یہ ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کے بعد کا. غزوہ احزاب کے بعد پھر سے مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی نہ کوئی پلاننگ ان کے خلاف کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہاں تک کہ غزوہ احزاب کے بعد پھر کوئی سی بھی جنگ نہیں ہوئی مشرکین مکہ سے. رکو نمبر 3 میں 12 سے لے کے 19 تک کی آیات ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند اہم واقعات بیان ہوئے ہیں. آیت نمبر 12 ہے اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا کہ اگر تم نماز قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہیں اور ان کی مدد کرتے رہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہیں تو لازماً میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں اور لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق، یہ عہد لیا تھا، لیکن کیا ہوا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا، ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں رہے. یہاں تک کہ آیت نمبر 13 میں فرمایا بس ان کے عہد توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں بھی ہم لوگوں نے جانا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو جائیں. آیت نمبر 15 ہے اے اہل کتاب آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جس کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے. آ چکا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی. یہ بھی دیکھیے جیسے تکمیلی آرڈر ہو، بہت اتمام حجت کے انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نور اور کتاب مبین تمہارے پاس آ چکی ہے، تم پر حجت تمام ہو گئی ہے، اب تم ایمان لے آؤ. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں نصارہ سے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے. استغفر اللہ، یعنی جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کا نبی جس کے پاس آیا ہو وہ انکارنیشن تھیوری پہ بلیو کریں کہ گاڈ انکارنیٹ کہتے ہیں کہ خدا بھی انسانی شکل میں آ سکتا ہے. ہندوازم میں اس کو اوتارواد کہتے ہیں. آیت نمبر 18 ہے وقال الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے اس کے چہتے ہیں. تو ان کو جواب کیا دیا گیا، ان سے کہیے پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہاری گناہوں کی پاداش میں.
آیت نمبر 19 میں ہے کہ آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یعنی بار بار انہیں ان کے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 ہے جو کہ آیات 20 سے 26 پر مشتمل ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ سٹارٹنگ میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے اور صحرائے سینا میں رہے۔ اس کے بعد جب کوہ طور پر بلایا گیا تو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے تو ان کو حکم ہوا کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی کافر مشرک قوم کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ تمہارے جو جد امجد ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کا تعلق اسی سرزمین سے تھا، یعنی فلسطین سے، تو تم اپنا گھر دوبارہ حاصل کرو، جنگ کرو اور ان سے اپنا گھر حاصل کر لو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو قوم نے بالکل کوڑا جواب دے دیا کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی تھی اس کی شدت یہاں ان آیات میں نظر آتی ہے۔ اور اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے تھوڑا لاڈ پیار سے بگڑ گئے تھے، جیسے بچے دلار سے بگڑ جاتے ہیں، گویا بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کر دیا تھا، بہت ساری نعمتیں۔ پیاس لگی تو پتھر پر آسا مارو، 12 چشمے نکل آئے، پیو، اور بھوک لگی تو من اور سلوہ نازل کر دیا، دھوپ لگی تو ابر کا سایہ ان کے اوپر چل رہا تھا، اور ان کو راستہ چاہیے تو سمندر سے خشکی کا راستہ بن گیا۔ ان کو روز بروز جیسے معجزات دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ بہت زیادہ اللہ کے فضائل کی وجہ سے بگڑ سے گئے تھے۔ اب ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا تو کم ہمتی دکھا دی۔ اس کے بالکل برعکس جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے شروع سے ہی بھوک جھیلا ہے، فاقے جھیلے ہیں، محنت، مشقت، ایثار و قربانی جھیلا ہے، بہت ستائے گئے ہیں، بہت ٹارچر اور پرسیکیوشن سہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پختہ ہو چکے تھے اور ان کے اندر بہادری اور بلند ہمتی دکھائی پڑتی ہے، بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بالکل الٹا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کا یہ رویہ تھا۔ آیت نمبر 21 میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلانے کے بعد ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور یہ ارض مقدس کا مطلب آف کورس فلسطین۔ آیت نمبر 22 میں ہے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اب انہوں نے پست ہمتی دکھائی۔ اس کے بعد ان کی قوم کے 2 لوگ خالی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے، بلکہ اور لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے۔ آیت نمبر 23 میں ان 2 لوگوں کا ذکر ہے، اور وہ جو 2 لوگ ہیں، نام تو نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن ایکچولی وہ 2 لوگ تھے، یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہی بنے اس کے بعد، اور کالب بن یفنہ تھے۔ یہ 2 لوگ ہی پوری قوم میں صرف 2 لوگ۔ آیت نمبر 24 میں جو جواب ہے وہ بہت سخت ہے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو۔ اب سوچئے 6 لاکھ افراد پر مشتمل ایک قوم ہے، اور اس میں سے کم 1 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں گے، اگر عورتیں، بچے اور بوڑھے ان کو نکال دیا جائے تو 1 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو جنگ کے لائق ہوں گے، اگر اس سے بھی تھوڑا کم ہوں گے تو بھی اتنی بڑی فوج تیار ہو جاتی، لیکن انہوں نے کوڑا جواب دے دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ یہی الفاظ کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو دیا تھا، یعنی یہی کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رویے سے اس قدر بیزاری ہوئی، اس قدر تکلیف پہنچی کہ انہوں نے کہہ دیا، جس کا ذکر ہے آیت نمبر 25 میں، مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، اب تو تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گڑ گڑا کے یہ کہہ دیا کہ اب مجھے اپنی جان اور اپنے بھائی کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہی تھی کہ اے نبی، اگر یہ نہیں جائیں تو آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تو بھی آپ جائیے، آپ کو اپنی جان کا اختیار ہے تو بھی آپ کو جانا ہوگا۔ آیت نمبر 26 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اب یہ حرام رہے گی ان پر 40 سال تک اور یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، تو اے موسیٰ ان پر افسوس نہ کر، ان فاسق قوم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا،
یعنی ان کو کوئی ٹھکانہ اب 40 سال تک میسر نہیں آئے گا، اور وہ صحرائے سینا میں ان 40 سالوں تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ یوشع ابن نون کی خلافت میں 40 سال کے بعد فلسطین فتح ہو پایا۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 ہے جو کہ آیات 27 سے 34 پر مشتمل ہے، اور رکو نمبر 5 اور 6 میں ناحق قتل اور ملک میں فساد پھیلانے اور چوری اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے، اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 تک میں بیان ہے آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں، کہ دونوں نے اللہ کو قربانی پیش کی، اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور اس دور میں قربانی کی قبولیت کا یہ سمبل ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک شعلہ، ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتی تھی، تو اس طرح اس کی قبولیت واضح ہو جاتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو اس پر قابیل کو حابیل اپنے بھائی سے حسد ہو گئی، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ روئے زمین پر پہلا خون تھا۔ تو اس طرح قابیل پہلا قاتل بن گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ آیت نمبر 32 میں ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو بھی کسی معصوم کو، بے گناہ کو قتل کرے گا، ایک خون کرے گا بغیر اس کے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہو یا قاتل ہو، ان 2 عذر کے علاوہ کوئی کسی کو قتل کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کی حفاظت کر دی، ایک جان کو جلا دیا، تو وہ ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کو جلا دیا، تمام کی حفاظت کر دی۔ یہ ہے انسانی جان کی قیمت اسلام میں، کہ ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی بات کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، اور کسی بھی سماجی کسی بھی کتاب میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ احترام جان ہے اسلام میں۔ آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے، یعنی اسلامی ریاست میں کوئی فتنہ برپا کر رہا ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ سزا بیان کی گئی، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کی مخالف جانب کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ 4 میں سے ایک سزا دی جائے گی اس انسان کو جو ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، یعنی خونریزی کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، رہزنی کر رہا ہے، گینگ ریپ کر رہا ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اس طرح کا فساد جو ہے وہ بہت فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے، اس لیے اس کی ایسی یہ سزا ہے۔ رکو نمبر 6 میں آیات 35 سے 43 تک ہیں، اور آیت نمبر 35 ہے، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں لفظ وسیلہ آیا ہے، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ عربی زبان میں بمعنی قرب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب جاؤ۔ اور یہاں پر اللہ کے قریب جانے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اختیار کرنا ہی اللہ کا وسیلہ لینا ہے، یعنی جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ سے قریب ہو پائے گا۔ اور کوئی باہر ظاہر میں کوئی ایسا ہو کہ خود بد اعمال ہو اور کسی اور کے ذریعے سوچو کہ اللہ کے قریب پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا کا بیان ہے کہ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ ان کی سزا ہے، بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے۔ تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اس لیے نہیں کہ بہت سارے لوگ ہاتھ سے محروم ہو جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ چور چوری کرنے سے پہلے 1,00,000 بار سوچے، بہت بار سوچے۔ کہنے کا مطلب یہ جو اسلامی تعزیرات ہے وہ اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، وہ سماج میں امن کو قائم کرنے کے لیے ہے اور جرائم کو جڑ سے مٹانے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 39 میں بیان ہے کہ جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ توبہ اور معافی یہ گرفتاری سے پہلے ہوگی، اگر گرفتاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد کی توبہ نہیں، پھر سزا ملے گی۔ آیت نمبر 41 میں یہود کی دوہری پالیسی کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آتے اور اگر اپنا مطلوبہ فیصلہ سننے کو مل جاتا تو مان لیتے، لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا
تو کسی اور کے پاس چلے جاتے. اسی بات کو سورہ نساء میں منافقین کے لیے کہا گیا تھا نا کہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. تو ان کے لیے یعنی یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41 میں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کو کھیل بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. آیت نمبر 42 میں کہ پھر اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا اعراض کریں. یعنی آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہیں بھی کریں، اور اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں. ہم یہ تاکید کر دی کہ فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ. رکو نمبر 7 آیات 44 سے 50 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں ایک بہت سخت تنبیہ اور دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن اس کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت غور سے سنیے گا ان آیات کو. آیت نمبر 44 میں ہے یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت تھی، نور بھی تھا، اور اس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے. اسی آیت کا اینڈ ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی کافر ہے. آیت نمبر 45 میں ہے ہم نے لکھ دیا تھا اس میں یعنی تورات میں ان پر کیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ہوگا اس کے برابر. اسی آیت کے اینڈ میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ کی اتارے ہوئے کام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے. پھر آیت نمبر 47 میں ہے اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. اسی آیت کے اینڈ میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام نازل کر دیا، اپنی شریعت کا اہتمام کر دیا. اب جو بھی شریعت الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو وہ 3 طرح کا جرم کر رہا ہے، وہ ٹرپل کرمنل ہے. تین جرم اس سے سرزد ہو رہا ہے، ایک کفر، دوسرا ظلم اور تیسرا فسق. کیونکہ یہ فعل اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنا، یہ فعل جو ہے حکم خداوندی کا انکار ہے. مطلب ہم اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، مجھ سے بیٹر کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں، یہی چیز کفر ہے تو وہ کافر ہے. اور اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا یہ عدل کے خلاف ہو گیا، کیونکہ عدل والا جو فیصلہ تھا وہ اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا تو یہ ظلم ہو گیا. نمبر 3 کی بندہ ہونے کے باوجود بندگی اور اطاعت سے باہر ہو گیا، اللہ کی حد سے باہر قدم نکال دیا، بندگی کی لائن ہے اس سے باہر چلا گیا تو یہ فسق ہو گیا. تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اپنی زندگی اور دوسرے کی زندگی میں، وہ سمجھ لیجئے کفر بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، فسق بھی کر رہا ہے. آیت نمبر 48 اور 49 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی اب ان کے مابین قرآن مجید کے مطابق فیصلے کیجئے. آیت نمبر 50 میں ہے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا حکم یعنی کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. بے شک و شبہ کاش ہمارے اعمال بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ ہمارے رب نے ہی سب سے بہتر ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، اس نے ہی ہم پر ہمارے لیے بہتر حکم نازل کیا ہے. کاش اعمال سے بھی یہ بات جھلکتی، زبان پہ تو رہتی ہے مسلمانوں کے. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 51 سے 56 تک پر ہے. آیت نمبر 51 سے 53 میں ہے پھر سے وہی حکم جو اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، اور یہاں پر کہا گیا کہ ان کے پاس جاتے ہو فائدے کی غرض سے، شیلٹر کی غرض سے کہ کسی مصیبت میں رہیں گے تو یہاں پہ پناہ مل جائے گی. تو جو بھی ان سے دوستیاں کرتے ہیں وہ ان کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے. آیت نمبر 54 میں ہے اے ایمان والو جو کوئی بھی پھر گیا اپنے دین سے تو اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. اور اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے ان کی صفات کیا بتا رہا ہے، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کریں گے. تو اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ ہم سے محبت کرے
تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کو محبوب رکھنا چاہیے اور ایمان والوں کے ساتھ نرم دل اور کفار کے ساتھ سختی دکھانا چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب انسان حق پہ چلتا ہے نا، بہت سے لوگ ملامت کرتے ہیں نا، یہ ان کو دیکھو فینیٹک ہو گئی ہیں، تو ان کو دیکھو بالکل فیشن کو چھوڑ کے کہاں کس دنیا میں چلی گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہو، تو کوئی کہتا ہے ہاں بڑی دیندار بنتی ہیں، بڑی پارسا بنتی ہیں، کچھ بھی طرح کی چیزیں سننی پڑتی ہے، تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی بات ماننا ہے تو بس ماننا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے، اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ تو گویا وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ پس سن لو اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے، تو کون اللہ کی پارٹی میں، حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کی بات پوری مانو، انشاءاللہ یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے۔ رکو نمبر 9 ہے آیات 57 سے لے کے 66 تک، اور آیت نمبر 57 میں ہے، اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ آیت نمبر 58 سے 60 تک میں اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر ہے جو بار بار ہمارے علم میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 61 میں یہود کی سازش اور دوگلے رویے کا تذکرہ ہے کہ وہ ظاہر تو کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ آیت نمبر 63 میں علماء کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش اور علماء اور فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے، یعنی یہود کے علماء کو، ان کے احبار اور رہبان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو حرام خوری سے انہوں نے کیوں نہ منع کیا، انہیں تو اور بڑھا چڑھا کر علم تھا، عوام کو اگر اتنا علم نہیں ہے تو اس سے علماء کی ذمہ داری پتہ چلتی ہے، جتنا زیادہ علم ہے اتنا ہی ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجئے پیر مرشد جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو حرام خوری سے نہیں روکتے ہیں، کیونکہ اسی دولت میں سے ان کے پاکٹ میں بھی جاتا ہے، حرام خوری سے نہیں روکتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں ہے کہ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے، تو یہ انہوں نے اس لیے بھی کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت تھی ان کے درمیان بند کر دی، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے قرض حسنہ دینے کے لیے کہا تھا، تو اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کے متعلق بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا انہی کے ہاتھ بند جائیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَيَأْكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات، انجیل اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے اس کو قائم کرتے تو آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق بلتا، یعنی تورات انجیل کو اگر پورا قائم کرتے، یعنی حامل تورات اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی پوری گزارتے تو ہر طرف سے روزیاں برستی۔ اب اگر قرآن مجید والوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو کیا کہے گا کہ اگر ہم قرآن کے نظام کو قائم کرنے والے بنے تو ہر طرف سے اللہ کا فیضان ہم پر برسے گا۔ رکو نمبر 10 آیت نمبر 67 سے 77 تک ہے۔ آیت نمبر 67 میں ہے اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کتنی سخت آیت ہے، سوچیے اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے کہ اے نبی پہنچا دیجئے، اور اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ سختی یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ آیت جو قرآن مجید پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ محمد نے لکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح کی آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ من جانب اللہ ہے یہ قرآن مجید، کیونکہ اگر لکھنے والے نے لکھ لیا ہوتا تو اپنے خلاف باتیں تو نہیں رکھی ہوتی نا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول سے رسالت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی ایسی سخت آیت موجود ہے قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 68 ہے کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب قرآن کو فٹ کر کے اپنے لیے سمجھیے کہ اے لوگوں تم کسی بھی اصلیت پہ نہیں ہو، کسی چیز پہ نہیں ہو جب تک تم نہ قائم کرو قرآن کو۔ تو
یہود اور نصارہ سے کہا گیا تھا تورات اور انجیل کو قائم کیے بغیر تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری تھاٹ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آج ہمارے لیے قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم لگتا ہے کہ جب تک ہم قرآن پر عمل نہ کریں، قرآن کو قائم نہ کریں، پورا اپنی زندگی میں قرآن کو نہ اتار لیں، تب تک کسی بھی حقیقت پہ نہیں ہے، ہماری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں ہے کہ اور جب ان کے یعنی بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی، تو ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ اور یہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف جو اللہ کے احکام ہیں قرآن مجید میں اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ مجددین دین کا قتل بھی کیا جاتا ہے۔ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان کے درمیان انبیاء آتے تھے، اور ہمارے درمیان انبیاء تو اب آ نہیں سکتے، لیکن مجددین تو ہیں، تو جو بھی مجددین رہے ہیں ان میں سے کئیوں کا قتل ہوا ہے۔ آیت نمبر 72 میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے۔ اور یہی آیت نمبر 17 میں بھی تھا وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب اور تمہارا رب بھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا میری عبادت کرنا، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے کہا تھا۔ آیت نمبر 73 میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا خدا تین میں کا تیسرا ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اکیلے معبود کے۔ ان کی ٹرینٹی جو ثلاثہ تھی، ٹرینٹی وہ پہلے دوسری تھی اب دوسری ہے۔ پہلے وہ حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ اور مسیح علیہ السلام، ان تین سے ٹرینٹی بنائے ہوئے تھے۔ اب حضرت مریم کو نکال کے ہولی گھوسٹ یعنی جبریل علیہ السلام کو داخل کر لیا، تو ٹرینٹی پہلی بات تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو پھر اس میں استقامت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 75 ہے مسیح ابن مریم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات واضح کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کر دیا۔ آیت نمبر 77 ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے اہل کتاب ناحق اپنے دین میں غلو مت کرو، دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات بڑھا کے پیش نہیں کر دینا چاہیے۔ مسیح علیہ السلام کے فالوورز نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا اور ضالین ہو گئے۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کئی لوگ رسول کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور ان کو خدائی تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ رکو نمبر 11 جو کہ آیت 78 سے 86 تک ہے۔ آیت نمبر 78 ہے لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ تو داؤد علیہ السلام کے سٹیٹمنٹس دیکھنا ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیجئے کہ کیا کیا کہا گیا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہود کے بارے میں کیا نہیں کہا۔ آیت نمبر 79 میں ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا فرض ہے۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے کہ ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور اس کا جو عذاب ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے آگے کا کل سے انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید کا فہم نصیب کرے اور ہم سبھی کو قرآن مجید کے ذریعے صراط مستقیم پر چلا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔